نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب مواقیت الصلاۃ، نمازوں کے اوقات کے بارے میں یہ کتاب ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت بیان فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد اپنی عبادت ہے۔ تو چاہیے یہ تھا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے، تو یہ ہمہ وقت عبادت کے اندر مشغول اور مصروف رہتا، جیسے کہ فرشتے اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیے، وہ ہمہ وقت اللہ کی بندگی اور عبادت میں مصروف ہیں۔ لیکن انسان کے ساتھ اللہ نے کچھ ضروریات زندگی بھی لگا دی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے لیے تمام اوقات 24 گھنٹے بندگی کرنا ممکن نہ تھا، تو اس کے لیے چند اوقات عبادت کے لیے مقرر کر دیے، اور ان چند اوقات کو اگر ٹھیک طریقے سے عبادت میں ریاضت میں گزارے تو ایسے قرار دے دیا گیا کہ جیسے کسی نے تمام اوقات ہی بندگی کے اندر صرف کیا ہے، حتیٰ کہ اس کا کمانا، کھانا پینا، رہنا سہنا، نیند کرنا، بیدار ہونا، یہ تمام بھی عبادت کے اندر ہی شامل کر دیے گئے، بشرط یہ کہ ان تمام کے انداز اور اسلوب اس طریقے کے مطابق ہوں جو اللہ کی منشا ہے، اللہ کے پسندیدہ طریقہ ہے۔ پھر نمازوں کے اوقات، 5 نمازیں، ان کے اوقات بھی ایسے مقرر کیے ہیں جن کے اندر انسان کے لیے بہت ہی سہولت اور بہت ہی آسانی ہے، انسان کو تنگی اور مشقت کے اندر مبتلا نہیں کیا گیا۔ مثلا صبح سویرے انسان اٹھتا ہے تو صبح اٹھنا یہ انسان کے لیے، اس کے دنیاوی معاملات کے لیے، دینی معاملات کے لیے انتہائی بہترین اور مفید ہے۔ تو کہا، حکم دیا کہ صبح اٹھنا ہے، وضو کریں، ہاتھ منہ دھوئیں، اور جس ذات نے خیر و عافیت سے آپ کی رات گزاری ہے اور آپ کو دوبارہ بیدار کر کے زندگی دی ہے، اس کے سامنے سر بسجود ہو کر صرف 4 رکعتیں، 2 سنتیں اور 2 فرض ادا کر دیں۔ صبح کی نماز کے بعد چونکہ انسان نے اپنی معاش کی فکر کرنی ہوتی ہے، اپنے کاروبار معاملات کرنے ہوتے ہیں، تو صبح کی نماز سے لے کر ظہر تک ایک لمبا وقت دے دیا کہ اس کے اندر اپنے کاروبار، لین دین، معاملات، اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے تمام محنت اور کوشش کرو۔ جب زوال کا وقت ہوتا ہے تو پورا صبح سے لے کر زوال تک کام، محنت، مشقت کرنے کی وجہ سے انسان کے جسم میں اکتاہٹ ہے، تھکاوٹ ہے، تو اب پھر حکم دے دیا کہ اب ظہر کی نماز کے لیے دوبارہ ہاتھ منہ دھوؤ، وضو کرو، صاف ستھرے ہو کر پھر اللہ کے دربار میں آؤ، تاکہ اپنے کاروبار کو منقطع کر کے کچھ ریسٹ بھی ہو جائے، کچھ آرام سکون بھی ہو جائے، ہاتھ منہ بھی تمہارا صاف ہو جائے اور اللہ کی بندگی بھی ہو جائے۔ اس کے بعد دوبارہ پھر حکم دیا کہ جو بچا کھچا تمہارا کاروبار ہے، ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر وہ بھی نمٹا لو۔ پھر اس کے بعد کئی گھنٹے دیے گئے ہیں کہ وہ اپنے کام جو ہے وہ جو باقی رہ گئے ہیں ان کو بھی مکمل کر لیں۔ پھر اتنے میں عصر کا وقت ہو جاتا ہے، دوبارہ پھر دربار الہی میں حاضری کا وقت رکھا گیا ہے کہ اس وقت میں دوبارہ اللہ کے دربار میں پہنچیں، تاکہ پھر اپنا حیت اور کیفیت کو اچھی بنائیں، ہاتھ منہ دھوئیں، یعنی جس کو وضو کہتے ہیں وہ کریں، صاف ستھرے کریں، اپنے گرد و غبار دور کریں، پھر اللہ کے دربار میں پہنچے، تاکہ یہ جو 3-4 گھنٹے کام کیا ہے
اس کی جو کہ تھکاوٹ سے ہو گئی ہے اس کے لیے کچھ ریسٹ بھی ہو جائے اور تھوڑی دیر کے لیے کام کو منقطع کر کے اللہ کے دربار میں اپنی حاضری بھی ہو جائے۔ اس کے بعد پھر عصر سے لے کر مغرب تک یہ وقت ہے رات کے آنے کا۔ انسان نے بہت سارے اہم کام جو پورے دن کرتا رہا اور اس کی تکمیل کرنی ہوتی ہے، اس ٹائم کے اندر رکھا گیا کہ وہ بھی جلدی جلدی کریں۔ اپنے مال مویشیوں کو واپس لانا ہے، ان کے چارے کا انتظام کرنا ہے، اپنے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، یہ تمام آپ اتنے میں کریں۔ سورج غروب ہو گیا، رات کی آمد ہے، اب پھر حکم دیا کہ پورا دن خیر و عافیت سے اللہ نے تمہیں یہ توفیق دی ہے گزارنے کی، اب پھر اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے پھر اس کے دربار میں حاضر ہو۔ چنانچہ باوضو ہو کر صاف ستھری کیفیت بنا کر پھر انسان اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد عام طور پر کھانا پینا ہوتا ہے، تو یہ وقت دیا گیا کہ آپ کھائیں پئیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھیں، مجلس کریں۔ تو یہ عشاء تک یہ ٹائم ہے۔ عشاء کے وقت اب رات کا وقت ہے، سونا ہے، تو سوتے وقت بھی اپنے خالق اور مالک کے ساتھ ربط و تعلق دوبارہ مضبوط کر کے سوئیں۔ ممکن ہے زندگی کی یہ آخری رات ہو، تو سونے سے پہلے بھی عشاء کی نماز کا وقت رکھا گیا کہ سوتے وقت ایک تم وضو کر کے اپنی صفائی ستھرائی بھی کر لو اور چہرہ ہاتھ منہ دھو کر اچھی کیفیت کے ساتھ آرام کرو، تاکہ جو گرد و غبار، جو جراثیم وغیرہ تمہارے جسم کے اندر سرایت کر چکے ہیں، مل چکے ہیں، وہ تمام ختم ہو جائیں۔ اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آرام، پھر لمبا ٹائم عشاء کے بعد سے لے کر صبح تک یہ لمبا ٹائم رکھا ہے تاکہ پورے دن کی تھکاوٹ وغیرہ انسان بڑی آسانی سے دور کرے۔ رات کے وقت عبادت نماز نہیں رکھی گئی کیونکہ یہ انسان کے آرام کرنے کا، تو مطلب کہ 5 نمازیں اور 5 نمازوں کے اوقات بھی بڑی ایک خاص تکنیک، بڑی حکمت اور بڑی مصالحت کے انداز کے اندر ان کو مرتب اور مدون کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس کتاب کے اندر نمازوں کے اوقات ان کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے 41 ابواب قائم کیے ہیں اور 117 روایات احادیث اس سلسلہ میں لائے ہیں۔ 117 احادیث میں سے جو 36 روایات وہ معلق ہیں اور باقی 81 روایات وہ متصل سند کے ساتھ ہیں، اور ان 117 روایات میں سے 69 جو ہیں یہ تکرار کے ساتھ اور 48 جو ہے وہ خالص، جن کا صرف اسی کتاب کے ساتھ تعلق ہے۔ پہلا باب امام بخاری رحمہ اللہ نے جو قائم کیا وہ ہے باب مواقیت الصلاۃ و فضلھا، نماز کے اوقات اور اس کی فضیلت کے بارے میں یہ باب ہے۔ مواقیت یہ میقات کی جمع ہے۔ میقات یہ اسم ظرف اور اسم ظرف مکان اور زمان دونوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کا زمانے کا معنی بھی ہے اور اس کے اندر جگہ کا معنی بھی ہے۔ جب یہ نماز کے احکام و مسائل کے اندر یہ لفظ آتا ہے اس وقت یہ زمان ظرف زمان مراد ہوتی ہے، یعنی اوقات مراد ہوتے ہیں، یعنی نمازوں کے اوقات۔ جب یہ حج کے احکام و مسائل میں یہ لفظ استعمال ہو تو اس وقت ظرف مکان مراد ہوتی ہے، یعنی وہ جگہیں جہاں سے احرام باندھ کر حج یا عمرہ کر کے آگے گزرا جاتا ہے۔ باب میں اور کتاب کے اندر بظاہر لفظ ایک ہی طرح ہے۔ کتاب اوپر جو بڑا عنوان تھا وہ تھا کتاب مواقیت الصلاۃ، اور باب ہے باب مواقیت الصلاۃ و فضلھا۔ تو یہ کتاب اور باب کے اندر کوئی تکرار نہیں ہے، لفظوں میں بظاہر ایک ہی انداز ہے، لفظوں میں تکرار نظر آتا ہے، لیکن معنی مفہوم کے اعتبار سے اس میں تکرار نہیں ہے۔
کیونکہ کتاب و مواقیت الصلاۃ کے اندر کتاب کے اندر اوقات کے احکام کا بیان کرنا تھا کہ جس کے اندر ممنوع اوقات بھی، افضل اوقات بھی، اور اسی طرح دیگر احکام اور مسائل ان کا بھی تذکرہ کرنا ہے، جبکہ باب کے اندر صرف فضیلت والے اوقات کہ کن اوقات کے اندر نماز پڑھنا یہ بہترین اور افضل ہے، وہ تذکرہ، وہ ذکر کرنا مطلوب اور مقصود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا اسلوب اور انداز ہے کہ جب بڑا عنوان کتاب کا قائم کرتے ہیں تو اس کے بعد قرآن کی 1 یا 2 آیات پیش کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ آگے آنے والے جتنے ابواب اور ابواب کے تحت جتنے بھی احادیث ہیں وہ تمام ان آیات کی تفسیر اور تشریح ہیں۔ گویا کہ قرآن متن ہے اور احادیث رسول اسی متن کی تفسیر ہیں۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ آیت 1 یا 1 سے زیادہ آیتیں پیش کرتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کے لیے بہت سارے ابواب اور بہت ساری روایات درج کرتے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 اس سلسلہ میں امام صاحب لائے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، یقیناً نماز اہل ایمان پر وقت مقررہ پر مقرر کی گئی ہے۔ موقوتاً اس کا معنی امام بخاری نے فرمایا کہ موقتاً، موقتاً تو مراد ہے وقت علیہم، یعنی اس کا وقت مقرر کیا ہے ان پر۔ مفسرین نے موقوتاً کے 2 معنی بیان کیے ہیں، ایک مفروضاً معنی کیا ہے، کتاباً موقوتا یعنی کتاباً مفروضہ، یہ مومنوں پر نماز لکھ دی گئی ہے فرض کر کے۔ گویا کہ جو معنی کتاب کا ہے وہی تاکید آگے موقوتاً کے ساتھ اس کی گئی ہے۔ اور دوسرا معنی موقوتاً موقتاً کا معنی یعنی وقت مقررہ کرنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے دوسرا معنی اس کو ترجیح دی ہے، کیونکہ پہلے معنی میں کتاباً کس طرح کے تاکید ہے، کوئی زائد معنی حاصل نہیں ہوتا، جبکہ دوسرے معنی کے اندر ایک زائد معنی بھی پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ نمازوں کے اوقات یہ من جانب اللہ مقرر ہیں۔ تو معنی یہ بنے گا بے شک نماز مومنوں پر کتاباً یہ لکھ دی گئی ہے، مقرر کر دی گئی ہے، موقوتا ایک وقت مقررہ پر۔ یہ وقت مقررہ کرنے والا کون ہے؟ جس نے نماز کو فرض کیا اسی نے نمازوں کے اوقات بھی مقرر کر دیے۔ منکرین حدیث جن کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن ہی ہمارے لیے حجت کافی و وافی ہے، احادیث کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے نمازوں کے اوقات قرآن سے ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کی ہیں۔ کسی نے 2 نمازوں کے اوقات بیان کر کے یہ فتویٰ جڑ دیا کہ نمازیں ہیں ہی 2، کسی نے 3 نمازیں، اور بعض نے جنہوں نے 5 نمازوں کے بھی اوقات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے نماز کا ایک معنی اپنی طرف سے ہی گاڑ لیا کہ نماز کے لیے لفظ صلاۃ ہے، صلاۃ کا ایک معنی لغت کے اندر یہ بھی ہے کہ سرین کو حرکت دینا، تو مسجد میں جا کر تھوڑا سا ڈانس کر لیں تو یہ عبادت ہوگی۔ یہ طرح کا غلط اور مفہوم نکال کر اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا یہ کوشش کی گئی، اور یہ آج آپ نتیجہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کی نماز ایسی عجیب قسم کی ہے کہ عامی انسان دیکھ کر بھی حیران اور ششدر رہ جاتا ہے کہ یہ کیا لوگ کر رہے ہیں۔ یہ عبادت تو الگ بات، مسجد تو الگ، مسجد سے باہر وہ حرکات اگر کوئی کرے تو کوئی اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، اور ایک عجوبہ ہے چاہے جائے کہ وہ مسجد کے اندر اور نماز کے لیے وہ حرکات کی جائیں۔ پھر جن لوگوں نے نماز کا ایک اپنا معنی کیا تو انہوں نے گویا کہ 14 صدیاں سے صحابہ، تابعین، ائمہ، محدثین اور فقہا ان کا جو متفقون علیہ ایک طریقہ چلا رہا تھا کہ نماز کی کیفیت یہ ہے، جو اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے سلام پر ختم ہوتی ہے، اس کی تمام خاص قسم کے حرکات و سکنات ہیں، ان تمام کا رد کیا ہے۔ اور پھر یہی لوگ
جو احادیث کا انکار کر کے صرف قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ نمازوں کوئی اوقات قرآن میں ہیں، اس لیے حدیث کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو پھر وہ بیچارے یہ بھی نہیں ثابت کر سکتے کہ نمازوں کے 5 اوقات کے لیے نماز کے یہ پوری کیفیات ہیں۔ مثلا اس کے لیے اذان کے بعد نماز کی رکعات کی تعداد، اس کا رکوع سجدے کی کیفیت اور حیت، یہ تمام کی تمام چیزیں احادیث میں آئیں گی۔ تو کہاں تک وہ بھاگیں گے؟ کب تک حدیث کا انکار کریں گے؟ آخر کار ان کو اس بات کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں کہ جب تک احادیث رسول ساتھ نہ ملائی جائے تو قرآن پر عمل کرنا بھی ممکن نہیں رہتا۔ حدیث نمبر 521، قال حدثنا عبداللہ بن مسلمہ قال قرأت علی مالک عن ابن شہاب ان عمر بن عبد العزیز اخر الصلاۃ یوما فداخل علیہ عروۃ بن زبیر۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ انہوں نے ایک دن نماز کو مؤخر کر دیا۔ یہ عام ان کی عادت نہ تھی، کسی مصروفیت کی وجہ سے ایک دن نماز کو مؤخر کر دیا۔ فداخل علی عروۃ بن زبیر، ان پر عروہ بن زبیر داخل ہوئے، ان کے پاس آئے۔ فاخبرہ، انہوں نے یہ خبر دی۔ کیا خبر تھی؟ کہ ان المغیرہ بن شعبہ اخر الصلاۃ یوما، کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک دن نماز کو مؤخر کر دیا۔ وہ بالعراق، اس حال میں کہ وہ عراق میں تھے، جن دنوں وہ عراق کے گورنر تھے ان دنوں انہوں نے بھی ایک دن ایک نماز کو مؤخر کر دیا تھا۔ فداخل علیہ ابو مسعود الانصاری، تو ابو مسعود انصاری ان کے ہاں گئے۔ فقالا، اور فوراً پوچھا، ما ھذا یا مغیرہ، اے مغیرہ یہ کیا کام، تم نے نماز کو اول وقت سے کیوں مؤخر کر دیا ہے؟ مؤخر کرنے کا معنی یہ نہیں تھا کہ وقت ہی گزر گیا، بلکہ اول وقت جو بہترین وقت وہ گزر گیا، متوسط یا آخری وقت رہ گیا۔ الیس قد علمت ان جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نازل، کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے تھے، آئے تھے؟ فصلی، انہوں نے نماز پڑھی۔ فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ نماز پڑھی۔ ثم صلی، فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دوسری نماز یعنی ظہر کی دوسری نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ نماز پڑھی۔ اگر پہلی نماز سے مراد فجر کی ہو تو پھر دوسری ظہر کی، اگر پہلی سے مراد ظہر کی ہو جس طرح کے بعد نے ظہر مراد لی ہے تو پھر اس کے بعد دوسری نماز عصر کی ہو جائے گی۔ ثم صلی فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثم صلی فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثم صلی فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پانچوں نمازوں کے متعلق بیان کیا کہ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچوں نمازیں جبریل علیہ السلام نے پڑھی اول وقت میں، اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت میں ادا کی۔ یہاں تھوڑا سا اختصار کر دیا۔ اگلے دن پھر جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے پانچوں نمازیں آخر وقت میں، جو ان نمازوں کا آخری وقت تھا اس وقت میں ادا کی، اور پھر بتلایا کہ کل کی نمازیں جو اول وقت میں تھیں اور آج کی نمازیں جو آخری وقت میں، ان کے درمیان یہ نماز کے اوقات ہیں۔ ان کے درمیان میں جس وقت بھی کوئی پڑھے تو وہ ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ ثم قال، پھر جبریل علیہ السلام نے فرمایا، بتلایا، بہذا امرتا، آپ کو اسی بات کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ جو جن اوقات میں نماز پڑھ کر دکھلائی تو اللہ کی طرف سے بھی انہی اوقات کے اندر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب یہ روایت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، فقال عمر لعروہ، تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ یہ عروہ جو واقعہ سنا رہے تھے ان کو کہنے لگے، اعلم ما تحدث، عروہ ذرا خیال کر تو کیا بیان کرتا ہے، ذرا سوچ سمجھ کر بیان کر تو کیا بیان کرتا ہے۔ آوا ان جبریل و اقام لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقوت الصلاۃ، کیا
جبریل نے معلوم کرائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کے اوقات. جبریل نے آ کر نماز پڑھی پہلے وقتوں میں، دوسرے دن آخری وقتوں میں. تو گویا کہ جب جبریل نے نماز پڑھی ہے تو آپ نے ساتھ نماز پڑھی. یہ جبریل نے آپ کو معلوم کرائے ہیں. تو کیا بات ایسی ہے؟ ذرا توجہ سے، ذرا ہوش سے مجھے بیان سناؤ. کالا عروہ، تو عروہ فرمانے لگے کذالک کان بشیر بن ابی مسعود یحدث عن ابیہ. بشیر بن ابی مسعود نے اپنے باپ سے اسی طرح مجھے بیان کی ہے. اور بشیر بن ابی مسعود، بشیر جو ہیں یہ کبار تابعین میں سے ہیں، بلکہ بعض نے تو ان کو صحابہ میں شامل کیا ہے، کیونکہ نبی کی حیات کے اندر یہ پیدا ہوئے تھے اور چھوٹی عمر کے اندر انہوں نے نبی کو دیکھا بھی ہے. اس لیے بعض نے ان کو صحابہ میں اور بعض نے ان کو تابعین میں شمار کیا ہے. اور ان کے والد محترم ابو مسعود رضی اللہ عنہ وہ تو صحابی ہیں. تو وہ فرماتی ہیں کہ بشیر بن ابی مسعود نے اپنے باپ سے مجھے اسی طرح یہ بیان کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام 2 دن آئے، ایک دن اول وقت میں، دوسرے دن آخری وقت میں یہ نمازیں پڑھ کر آپ کو دکھلائی. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا تعجب اس بات پر تھا کہ ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جبریل جو ہے وہ امامت کے انداز کے اندر انہوں نے جماعت کرائی ہے اور آپ نے نماز پڑھی ہے. تو اس کے اندر یہ نہیں کہ کوئی آپ کی شان، آپ کا ادب و احترام کے اندر کوئی کمی آ گئی ہو. جب اللہ نے بھیجا ہے قرآن بھی، تو جبریل علیہ السلام بھی آتے تھے نا آپ کو، اور آپ کو سکھلاتے تھے، بتلاتے تھے. تو جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے جیسے قرآن لاتے تھے، اس طرح جبریل علیہ السلام نے نمازوں کے اوقات بھی اللہ کے حکم سے آپ کو بتلائے ہیں. تو اس میں یہ نہیں کہ آپ جو ہے آپ کی کوئی شان اور آپ کی عزت و وقار کے اندر کوئی کمی آ گئی ہو. تو بظاہر دیکھنے میں ایسے ہی ایک عامی انداز میں لگتا ہے. جب یہ کہا جائے کہ جبریل نے نبی کو نمازیں پڑھ کر اول وقت بتلائے، پھر دوسرے دن آخری، تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جبریل جو وہ ایک استاد کے قائم مقام ہے، نبی ایک شاگرد کے قائم مقام ہے. تو یہ استاد اور شاگردی والا سلسلہ نہیں ہے، یہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ یہ آ کر بتلائیں. کیونکہ تمام اللہ تعالیٰ بذات خود تو ایسے کلام نہیں فرماتے. یہ الگ بات ہے کہ بعض مواقع پر اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کی ہے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی معراج کی رات کلام کی ہے. لیکن تمام ہر احکام اور مسائل بتلاتے وقت یہ جبریل علیہ السلام کا درمیان میں واسطہ ہوا کرتا تھا. تو بہرحال نماز اور نماز کے اوقات، اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جبریل علیہ السلام صرف بتلا کر نہیں گئے، عملی طور پر نماز پڑھ کر دکھلائی، قیام رکوع سجدہ کر کے دکھلایا ان کے اوقات کے اندر. یہ بھی نہیں کہ ایک وقت میں ایک نماز پڑھ کر باقی بتلا دیا ہو کہ دوسری نماز زوال کے بعد ادا کرنی ہے، پھر ایک مصر سایہ ہو جائے، پھر سورج غروب ہونے پر، پھر شفق غروب ہونے پر اس وقت آپ ادا کرتے رہے نا. بلکہ پانچوں نمازیں ان کے اول اوقات میں، پھر ان کے آخری وقت میں پڑھ کر یہ دکھلائی ہے. تو اسی سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ کس قدر اس کی اہمیت ہے کہ جبریل علیہ السلام بھی صرف بتلا کر نہیں گئے بلکہ عملی طور پر دکھلا کر گئے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انداز دیکھ لیجئے کہ آپ نے بھی صرف زبانی طور پر صحابہ کرام کو بتلایا نہیں بلکہ عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر نماز پڑھ کر دکھلائی بھی. چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، ممبر پر آپ نے قیام، رکوع، قومہ کیا. جب سجدے کی باری آئی تو سجدہ ممبر کے اوپر ممکن نہیں تھا، جگہ تنگ تھی. آپ پچھلے پاؤں پیچھے ہٹے، نیچے اترے، نیچے سجدہ کر کے پھر جب دوسری رکعت تھی پھر آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے. گویا کہ عملی طور پر قیام، رکوع، سجدہ یہ ساری نماز آپ نے کر کے دکھلائی. اسی طرح آپ کو ایک خاص معجزہ اللہ نے عطا کیا تھا کہ نماز کی حالت میں آپ اپنے صحابہ کرام کی نماز کی حرکات و سکنات، نماز کے حرکات و سکنات دیکھتے تھے. آپ کو جس طرح آگے
دیکھتے ہیں اس طرح پیچھے بھی اللہ نے آپ کو یہ معجزہ دیا، کس بنا پر؟ کیونکہ صحابہ کی نماز امت کے لیے اسوہ بننی تھی۔ تو اگر آپ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتے رہے تو پیچھے صحابہ کی نماز کے اندر رکوع سجدے کے اندر کوئی کمی رہ گئی تو وہ کمی آگے امت کے اندر منتقل ہو جانی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشل آپ کو یہ معجزہ دیا تاکہ صحابہ کرام کی نماز کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہے۔ اس لیے نماز کا معاملہ یہ صرف چند منٹ کی عبادت نہیں ہے، یہ چند حرکات و سکنات نہیں ہے، بلکہ یہ پورے کے پورے دین اسلام کا خلاصہ ہے۔ بہت آسان انداز میں، بہترین طریقے پر، وقت پر اور با جماعت اس کا ادا کرنا، یہ تمام کے تمام بہت ضروری معاملات ہیں۔ حدیث نمبر 522، قال عروہ وَلَقَدْ حدثتنی عائشۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی العصر۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں مجھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے، والشمس فی حجرتہا، اس حال میں کہ سورج آپ کے حجرہ میں ہوتا ہے۔ سورج سے مراد سورج کی روشنی، سورج کی روشنی ابھی ان کے حجرے میں ہوتی، قبل ان تظہر، اس سے پہلے کہ اس کا سایہ دیواروں پر چڑھے۔ عصر کی نماز آپ اتنی جلدی ادا کرتے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ چھوٹا تنگ سا تھا، تو تنگ جگہ پر دھوپ اسی وقت آئے گی جب سورج کافی اونچا ہے، یوں ہی سورج نیچے جھکے گا تو وہاں سایہ آئے گا۔ تو ابھی تک سورج کی دھوپ اور روشنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے سین میں ہوتی، ابھی دیواروں پر سایہ چڑھا نہیں ہوتا تھا، اتنی جلدی آپ عصر کی نماز ادا کرتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اوقات میں، ٹھیک اوقات میں، اول اوقات میں ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔